غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ عطار خواجہ فرید الدین عطار بہت بڑے صاحب تصوف بزرگ۔ زمانہ کون سا ہے؟ آج سے 800-850 سال پہلے، یوں سمجھو جو چنگیز خان کا زمانہ تھا، تمہیں بتا وہی زمانہ ان کا تھا۔ رومی شیخ جلال الدین رومی کس کے مرید؟ شمس تبریز کے، شمس تبریز۔ اچھا، عطار کس کی علامت ہے؟ تصوف کی، اور رومی عشق کی، عشق کی۔ رازی شیخ فخر الدین رازی علم فلسفہ کے ماہر، فلسفیوں سے بحث کرنے کے واسطے اللہ کے ایک ہونے کی 100 دلیلیں علم فلسفہ کی روح سے اکٹھی کی۔ ان لوگوں کی اپنی اپنی خدمت ہے ہر شعبے۔ اور امام غزالی کیمیائے سعادت احیاء العلوم 5 جلدوں میں لکھی۔ فقہ کے علوم کے ماہر تو اپنی جگہ تھے، اصل تزکیہ نفس کے فن کے ماہر تھے۔ کس کے؟ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اس کی روح کو پاکیزہ کرنے کے طریقے سکھانا، یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ حدیث وغیرہ کے میدان میں تو ان کا علم کمزور ہے، اس لیے یکسر زیر بحث آ جاتی بات کہ فلاں بات امام غزالی نے لکھی، آپ ان سے زیادہ جانتے، حدیث وہ ضعیف ہوتی۔ دراصل امام غزالی رحمہ اللہ کا علم حدیث میں تو اتنا مقام نہیں ہے، تزکیہ نفس میں بڑا مقام۔ بندے کو ایسے ایسے گر اور فن سکھاتے ہیں کہ دل دھلتا چلا جائے، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے، روح پاکیزہ ہوتی چلی جائے۔ ابھی اقبال نے 4 بندوں کا نام لیا، 4 بندوں کا، جو چاروں ایک ایک فیلڈ کا ماہر ہے۔ عطار کس کا؟ تصوف کا، اور رومی عشق کا، رومی اور غزالی علوم کے ماہر، فقہ کے علوم کے ماہر، تزکیہ نفس۔ ابھی رومی کا بھی علم سے تعلق تھا، رومی عشق کی علامت بعد میں بنا۔ کیوں آئے کہ یوں واقعہ بیان کرتے ہیں مورخین کہ یہ راہ سلوک پہ چلے کیسے، یہ راہ ان کو نصیب ہوئی کیسے۔ رومی بیٹھے تھے اپنے سارے شاگردوں کو لے کے، اور ارد گرد کتابیں لکھی پڑی تھی، ہاتھوں سے لکھی ہوئی، ڈھیر لگے کتاب۔ بڑے صاحب علم تھے، دنیا آ کے فیض پاتی، معتقد لوگوں کا جمع غفیر سامنے۔ وہاں ایک ننگے پاؤں والا پھٹے کپڑے بزرگ آیا کہ کہتا ہے اینچیست، فارسی زبان تھی نا ایران میں، اینچیست یہ کیا چیز ہے؟ تو رومی نے دیکھا کہ درویش ہے، پاگل دیوانہ مجنون، اس کو کیا سمجھائیں کہ یہ بخاری ہے، مسلم ہے، یہ جو ہے وہ فلاں ہے فلاں ہے، کیا بتائیں؟ اس کا این چیست کہ تو نمی دانم، یہ وہ چیز ہے تجھے نہیں پتہ چلنا، چل جاؤ شاباش۔ تو شمس تبریز کو جواب پہ حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ تو پاس ہی تالاب تھا پانی، تو شمس تبریز نے وہ جو لکڑی کے بنے پڑے تھے تختے جن پہ کتابیں رکھی تھی، ایسے جو ہاتھ سے الٹا تو ساری کتابیں تالاب۔ کہتا مجھے نہیں پتا، تو چل پھر یوں صحیح۔ تو رومی سر پیٹنے لگ گئے کہ ہائے میں مر گیا، میری زندگی کی محنت برباد کر دی، کتابیں ساری پانی میں جا گری، ہاتھ سے لکھی کتابیں۔ شمس تبریز واویلا کیوں مچاتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، صبر کر۔ چھلانگ لگائی، تالاب میں اترے، کتاب اٹھا کے پکڑائی، دیکھ خشک، ساری تحریر ویسے ہی، دوسری تیسری چوتھی ساری اٹھا کے پکڑائی، کہتے لے